قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی باہم محبتیں اور اس کا پھر خصوصی سلسلہ کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا داماد نبی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت اور پیار۔ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا علی المرتضی کا پیار، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی المرتضی کا باہم محبت اور پیار میں گزارشات ان عناوین پہ کر چکا، کیونکہ وجہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ ایک خاص گروہ کی طرف سے لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ شاید سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تھے، تنہا تھے، اور باقی صحابہ کرام خصوصاً سیدنا صدیق، فاروق اور عثمان، ان کے ساتھ جناب علی المرتضی کے اختلاف تھے، نفرتیں تھیں۔ یہ در حقیقت ایک پروپیگنڈا اور جھوٹ ہے، کیونکہ اسی پر اس مذہب کی عمارت قائم ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ایمان کا حصہ اور جز ہے۔ وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے جناب علی کا، بغض ہے سیدنا علی کا، اس شخص کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے
کہ اس کے ایمان میں کہاں پر خلل اور کمی آ گئی ہے، کیونکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اے علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قسم اٹھا کر بیان فرماتے ہیں، فرمایا والذی فلق الحب وبرأ النسم، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے جانداروں کو زندگی عطا کی، لاحد الی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اے علی، لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مؤمن، کہ علی سے پیار وہی کرے گا جو مومن ہوگا، اور علی سے نفرت وہی کرے گا جو منافق ہوگا۔ اس لیے سیدنا علی سے نفرت علامت نفاق ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت حصہ ایمان ہے۔ کیوں نہ جناب علی المرتضیٰ سے پیار اور محبت ہر مومن پر لازم ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ محبت کو مشروط کیا ہے سیدنا علی کے ساتھ محبت سے۔ امام کائنات فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس انسان کا میں پیارا اور محبوب ہوں گا تو اسے علی بھی پیارا اور محبوب ہوگا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر اپنی محبت، اپنا پیار اور اپنی ذات کے ساتھ الفت، اس کا یہ تقاضا بیان کیا ہے کہ وہ شخص میرے علی سے بھی پیار کرنے والا ہوگا۔ محترم ساتھیو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات کے ساتھ مومن پیار کیوں نہ کرے؟ کیونکہ علی وہ جوان ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول علی سے پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر ہیں، کئی دن ہو گئے، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، میرے پیغمبر کی فوج خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے، لیکن کامیابی اور فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام تسلی رکھو، اطمینان رکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل اس بندے کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور یفتح اللہ علی یدیہ، میں محمد اپنی وحی والی زبان سے اعلان کر رہا ہوں کہ اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا، کامیابی دے دے گا۔ صبح ہوئی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، ہر شخص کو یہ توقع تھی کہ امام کائنات مجھے جھنڈا دیں گے، کیونکہ میرے نبی کی پوری جماعت ہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔
اور نبی کی پوری جماعت سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اور یہ قرآن نے کہا ہے یحبہم و یحبونہ، کہ نبی کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور اللہ سے یہ پیار کرتے ہیں. لیکن میرے پیغمبر کی زبان سے کبھی کبھار کسی انسان کی فضیلت اور عظمت کے لیے کچھ ایسے جملے بھی ادا ہوتے ہیں جو اس کی خوبی اور عظمت پہ دلالت کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ اندازہ نہیں لگانا چاہیے یا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ باقی تمام لوگ اس عظمت سے خالی ہیں. جیسا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری اس امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی کوئی امین نہیں، ابو عبیدہ کے لیے یہ ایک اعزاز ہے. بعض اوقات فوج میں اعزاز دے دیے جاتے ہیں، بعض اوقات سول لوگوں کو اعزاز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اعزاز اس کے لیے ایک اعزاز ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی کوئی کام ہی نہیں کر رہا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے دے گا. میرے پیغمبر کے صحابہ منتظر کہ شاید سرور کونین مجھے بلائیں اور جھنڈا مل جائے، کیونکہ ہر صحابی نبی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والا. امام کائنات نے صحابہ کرام میں نظر ڈالی. میرے پیغمبر نے سوال کیا ہے میرے صحابہ اینا علی، میرے علی کہاں ہیں؟ وہ نظر نہیں آ رہے. علی کدھر ہیں؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المرتضی اپنے خیمے میں ہیں. فرمایا آئے نہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یشتکی عینیہ، پیارے علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے. اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضی اپنے خیمے میں آرام فرمائے، وہ تشریف نہیں لائے. میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ. اے امام کائنات وہ تو بیمار ہیں. آپ نے فرمایا جاؤ بلا کے لاؤ علی المرتضی کو. سیدنا علی المرتضی تشریف لے آئے. اب توجہ ہو تو میں عرض کرتا چلوں، غور پوری توجہ چاہیے آپ کی مجھے، کیونکہ میں تھوڑا سا مشکل بات عرض کروں گا. میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی کو بلاؤ. صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی وہ بیمار ہیں. آپ نے پھر کہا کہ علی کو لاؤ. کیا مطلب؟ کہ جب میرے پیغمبر نے کسی کو منگوانا ہو، اگرچہ بلانے والے اس کا عذر بھی پیش کریں، میرے پیغمبر تب تک خاموش نہیں رہتے جب تک کہ اس مقصد کو، مطلوبہ چیز کو منگوا نہ لیں، بلوا نہ لیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات اگر چھوڑ دیں تو مطلب یہ ہے کہ وہی ایک کام کرنا چاہتی تھی، نبوت ایک کام کرنا چاہتی تھی، وہ ادھورا رہ گیا. تو یہاں میرے پیغمبر نے بلوانا تھا، منگوانا تھا. اگرچہ بتایا گیا آنکھوں میں درد ہے، فرمایا نہیں بلا کے لاؤ. اگر میرے پیغمبر نے وفات کے وقت قلم دوات منگوانی ہوتی تو اگرچہ عمر نے فرما دیا تھا اے امام کائنات ہمارے اندر رب کی کتاب موجود ہے نا، ہمیں کافی ہے. میرے پیغمبر کہتے نہیں جاؤ لے کے آؤ، لیکن آپ خاموش ہو گئے. آپ خاموش ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے منگوانی نہیں تھی، امتحان لینا تھا. امتحان میں عمر کامیاب نکلے، صحابہ کامیاب ہوئے، اور فرمایا اللہ کے نبی ہمیں کتاب کافی ہے. میرے پیغمبر بھی یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ میں جو انہیں کہہ چکا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم،
دین مکمل ہو چکا. میں جو کہہ چکا ہوں ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک روشن راہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں. میں جو انہیں کہہ کے جا رہا ہوں الا ھل بلغت، اے اللہ گواہ ہو جا کیا میں نے اپنی امت کو صحابہ کرام کو تیرا پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا. یہ وعدہ کر چکے بلغت و ادیت و نصحت، اے میرے نبی آپ نے پہنچا دیا، ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق آپ نے ادا کر دیا. میرے پیغمبر جب یہ تمام وعدے ہو چکے، اعلان ہو چکے، میرے نبی کہتے ہیں لاؤ کچھ اور لکھ دو. اگر یہ کہتے ہیں ہاں لکھ دے ابھی کام ادھورا ہے، تو اس کا مطلب پیغمبر کی باتیں سنی ہی نہیں، پیغمبر کی باتیں یاد ہی نہیں، میرے محبوب کا سبق یاد ہی نہیں. تو صحابہ کرام کا یہ جواب بتاتا ہے کہ صحابہ کو نبی کا پیغام یاد تھا، قرآن یاد تھا، دعوت یاد تھی، پکار یاد تھی، اور اللہ کی یہ نعمت یاد تھی کہ دین مکمل کر دیا رب نے. جہاں آپ نے منگوانا ہو تو تب تک نبوت کی زبان خاموش نہیں رہتی جب تک وہ آ نہ جائے جسے منگوایا جا رہا ہے. فرمایا جاؤ، اللہ کے پیغمبر آنکھوں میں درد ہے، فرمایا بلا لاؤ. آئے سیدنا علی، فبصق فی عینیہ، میرے پیغمبر نے اپنا لعاب نکالا، اپنا لعاب مبارک میرے پیارے پیغمبر نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پہ لگایا. سیدنا علی فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایسے شفا یاب کر دیا کہ مجھے یوں لگا آج تک کبھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف ہوئی ہی نہیں، اور اس کے بعد بھی کبھی میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ آنکھوں پر لعاب مصطفیٰ لگ گیا ہے. یہ اللہ مالک کائنات کا، رب ذوالجلال کا وہ انعام تھا، وہ برکت تھی جو اللہ خالق کائنات نے میرے پیغمبر کی لعاب میں رکھ دی ہے. لگ گیا، ٹھیک ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ بھی تو سمجھانا ہوتا ہے نا رب نے. علی بیمار نہ ہوتے، لوگ کہتے مشکل کشا ہیں. رب نے بتایا کہ جن کی آنکھوں میں تکلیف ہو جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتے، انہیں رب کا محبوب کہہ لینا، اللہ کا پیارا کہہ لینا، اللہ کا ولی کہہ لینا، پیغمبر کا بھائی کہہ لینا، نبی کا داماد کہہ لینا، عثمان کا ہم زلف کہہ لینا، فاطمہ کا شوہر کہہ لینا، حسنین کا بابا کہہ لینا، انہیں جنتی جوان کہہ لینا. چوتھے نمبر پہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو خلافت پر مسند نشین ہوئے انہیں خلیفہ چہارم کہہ لینا. یہ تمام اعزاز میرے پیغمبر کے علی کے ہیں، لیکن مشکل کشا نہ کہنا، کیونکہ جس کو خود تکلیف ہو وہ تکلیف دور کرنے والا نہیں ہوا کرتا. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علی رسلک، رکو، جھنڈا تھامو اور جا کے لڑائی کرو، جہاد کرو، لیکن سب سے پہلے تدعوہم الی الاسلام، آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلانا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، ایمان کی دعوت دینی ہے. جاتے ہی لڑائی شروع نہیں کرنی. یہ اسلام کے اصول ہیں، لڑائی شروع نہیں کرنی، سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینی ہے. اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ دوسری بات کرنی ہے کہ تم پر جزیہ اور ٹیکس ہے وہ دو. اگر جزیہ ٹیکس قبول کر لیں تو چھوڑ دو، اور اگر جزیہ اور ٹیکس وہ بھی قبول نہ کریں، دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اللہ کا نام لے کر تم نے لڑائی شروع کر دینی ہے. اور یقین بھروسہ اپنی جوانی اور ہتھیاروں پہ نہیں، اللہ کی توحید پہ، اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی طاقت اور ذات پہ ہو. سیدنا علی نے جھنڈا لیا، روانہ ہوئے، اور میرے پیغمبر کے الفاظ مزید بھی، اگر تیرے ہاتھ پر ایک بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے. اس سے دعوت کا اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی قیمتی ہے. اگر آپ کی دعوت پر کوئی ایک شخص راہ ہدایت پر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے. سرخ اونٹوں سے بہتر ہے.
سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرما دیتا ہے، خیبر فتح ہو جاتا ہے، لیکن مجھے اور تجھے یہ پتہ چلا علی وہ ہیں جن کے متعلق میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول میرے علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انسان جس سے اللہ پیار کرے، رسول پیار کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عثمان ان سے پیار نہ کریں؟ عثمان نمونہ ہے، آئیڈیل ہیں اس محبت کا، جناب علی و عثمان جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کر دی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے نبی کے صحابہ، نبی کے یار، نبی کے جانثار، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، الفت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے۔ آئیے غور کیجئے سیدنا عثمان و علی کا پیار، جناب عثمان و علی کی محبتیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، اے علی تم نے پیغام نکاح بھیجا تھا میری طرف میری بیٹی فاطمہ کے لیے؟ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے علی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بیاہنا چاہتا ہوں، تم شادی کی تیاریاں کرو۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نادار، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنگ دستی والی زندگی۔ میرے علی سوچتے ہیں میں کیا کروں، کس چیز کے ساتھ تیاری کروں؟ سیدنا علی المرتضی کو خیال آیا اپنی وہ زرہ جس کو پہن کر میرے علی المرتضی جہاد کیا کرتے تھے وہ زرہ نکالی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ لے کر سیدھے آئے سیدنا عثمان کے دروازے پر۔ سوچا زرہ بیچتا ہوں، جو دولت آئے گی، جو مال آئے گا، اپنی شادی کی تیاری کروں گا۔ یہ زرہ لے کر سیدھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ اے عثمان میں اپنی یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ امام کائنات نے فرمایا اے علی شادی کی تیاری کرو، میں زرہ بیچ کر اپنی شادی کروں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے علی۔ میرے عثمان اپنے اندر گئے، گھر گئے، 400 درہم سیدنا عثمان لے کر دروازے پر آئے۔ وہ 400 درہم سیدنا عثمان نے پیارے علی المرتضی کے سپرد کیے۔ زرہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وصول کر لی۔ اس کے بعد فرمانے لگے اے علی ایک بات بتاؤ۔ جی پوچھو میرے عثمان۔ فرمایا الست اولا بالدراہم منی وانا احق بالدرہم منکا۔ یہ بتاؤ اب درہموں کے حقدار تم ہو اور زرہ کا حقدار میں ہوں، ایسے ہی؟ فرمایا ہاں عثمان بالکل ایسے ہی، زرہ تمہاری ہو گئی، درہم میرے ہو گئے، میں درہموں کا حقدار، آپ زرہ کے حقدار۔ بالکل یہ 400 درہم میرے ہو گئے، زرہ آپ کی ہو گئی۔ میرے عثمان فرماتے علی پھر ایک کام کرو۔ جی پیارے عثمان۔ فرمایا یہ زرہ بھی میری طرف سے تحفے میں لیتے جاؤ۔ 400 درہم کی تو میں نے آپ سے خرید لی نا، لیکن علی تو مجاہد ہے، تو نبی کا شیر ہے، تو رب کا شیر ہے، تو اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، تو خیبر کو فتح کرنے والا ہے، تو اللہ کی راہ میں تلوار چلانے والا ہے، تو مجاہد علی، تو غازی علی، تو نمازی علی، تو حافظ علی، تمہاری زرہ عثمان رکھ لے۔ عثمان کو اچھا نہیں لگ رہا، اے اس علی یہ زرہ بھی لے جاؤ اور درہم بھی لے جاؤ، تم جہاد کرتے رہو گے یہ زرہ پہن کر، رب تیرے جہاد سے عثمان کو اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے زرہ لی اور پیسے اٹھائے امام کائنات کے پاس۔ فرمایا علی پیسے بھی زرہ بھی یہ کیا؟ میں نے پوری بات بتائی کہ عثمان کے پاس گئے، انہوں نے وہ درہم مجھے دیے، زرہ خود لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آتے ہوئے زرہ بھی مجھے دے دی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ماجرا اور قصہ اور جناب عثمان کی سخاوت اور پیار محبت بتایا تو الفاظ غور کیجئے میرے پیغمبر نے کیا فرمائے۔ مواہب اللدنیہ یہ اہل سنہ کی کتاب ہے
اور اسی طرح کشف الغمہ یہ رافضیوں کی کتاب ہے، جس کتاب کے اندر سیدنا عثمان کی یہ سخاوت، جناب عثمان کی یہ محبت، جناب عثمان کا زرہ دینا، سیدنا علی کا زرہ لے کر جانا، یہ پورا واقعہ موجود ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں فدعا لہ بالخیر۔ میرے پیغمبر نے جب عثمان کی یہ محبت دیکھی، میرے نبی کے عثمان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، دعائیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرات گرامی، سیدنا علی المرتضیٰ، علی میرے بھی ہیں، علی تیرے بھی ہیں، علی میرا بھی ہے، علی تیرا بھی ہے، لیکن غور کر، جن کو تو امام مانتا ہے، معصوم مانتا ہے، غلطی سے مبرہ مانتا ہے، اگر عثمان اس کے اپنے نہ ہوتے، علی زرہ اٹھا کر عثمان کے دروازے پہ جانے کی غلطی نہ کرتے۔ ان کا زرہ اٹھانا اور جانا اس بات کی دلیل ہے، علی سمجھتے تھے مدینے میں عثمان جیسا میری نظر میں تاجر ہی کوئی نہیں، مجھ سے محبت کرنے والا ہی کوئی نہیں، پیار کرنے والا ہی کوئی نہیں، اچھا ریٹ جو علی کو دے گا وہ عثمان ہے، عثمان اپنا ہے، تبھی آئے۔ فدعا لہ بالخیر، پھر پیغمبر کے خیر کے کلمات، پیغمبر کی دعائیں، یہ تمام موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی اور عثمان آپس میں دوریاں نہیں تھی، نفرتیں نہیں تھی، بلکہ محبتیں تھی اور رحماء بینہم کی مثال تھے۔ شاید کوئی کہے کہ یہ تو پہلے کی بات ہے، جب امام کائنات موجود ہیں، جب سیدنا عثمان کو خلافت مل گئی، خلافت کے بعد شاید پھر ان کی آپس میں نفرتیں، دوریاں اور قدورتیں نعوذ باللہ پیدا ہو گئیں، تو ایسا بھی نہیں۔ اب خلافت کے بعد کے جو حالات ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، سیدنا علی کی خلافت، اس دورانیے میں ان دونوں بزرگوں کا، دونوں صحابہ کا، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادوں کا آپس میں تعلق کیسا تھا؟ ایک شخص سیدنا علی کے پاس آیا، کہنے لگا اے امیر المومنین، اس وقت جناب علی خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے، ان کا دور خلافت ہے۔ فرمایا پیارے علی، اگر کوئی شخص مجھ سے سوال کرے کہ آپ کے سیدنا عثمان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، سیدنا علی کے کیا تاثرات ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، تو میں انہیں کیا جواب دوں کہ علی ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا تاثرات رکھتے ہیں؟ سیدنا علی نے فرمایا کہ تم اسے بتانا کہ میرا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے نا، قرآن کی آیت فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ مالک کائنات نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، پھر اللہ سے ڈرتے رہے، پھر ایمان پہ قائم رہے، اللہ سے ڈرتے رہے، ایمان پہ ڈٹے رہے، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن ایمان پہ ڈٹے رہے، وَأَحْسَنُوا، اور احسان کرتے رہے، نیکی کرتے رہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ ایسے احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے، پیار کرتے۔ لوگوں کو بتا دینا کہ میں علی سمجھتا ہوں کہ عثمان ان لوگوں سے ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، میرے علی کا دور خلافت ہے۔ دوسری روایت البدایہ کے اندر، الاصابہ کے اندر سیدنا عثمان کے بارے میں علی فرماتے ہیں کان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرنا، عثمان ہم سب میں سے بہترین انسان تھے، وَأَوْصَلُنَا لِلرَّحِمِ، رشتہ داری کو جوڑنے والے انسان تھے سیدنا عثمان، وَأَشَدُّنَا حَيَاءً، بڑے حیا والے تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَحْسَنُنَا طُہُورًا، پاکیزگی کے لحاظ سے عثمان ہم سب میں زیادہ پاک تھے، وَأَتْقَانَا
للربی، اور ہم سب میں اللہ مالک کائنات سے سب سے زیادہ ڈرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرات گرامی، اس قدر محبتیں جناب عثمان کے ساتھ میرے پیارے علی کی، جناب عثمان کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں امنا علی، ہمیں سیدنا علی نے امامت کروائی۔ کب امامت کرائی؟ فرمایا فی زمن عثمان 20 لیلہ، سیدنا عثمان کا زمانے 20 رات نماز تراویح سیدنا عثمان کے زمانے میں پیارے علی المرتضی ہمیں پڑھاتے رہے۔ کیا مطلب؟ میرے عثمان کے دور میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب امامت کے اوپر بھی پیارے عثمان فائز کیا کرتے تھے، امامت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد جب کوئی تنازع آتا، کوئی فیصلہ آتا سیدنا عثمان کے پاس، حضرت عطا بن ابی ربا بلکہ عبداللہ بن سعید رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کچہری لگاتے اور کوئی جھگڑا آ جاتا، کوئی قضاء، کوئی فیصلے کا معاملہ آ جاتا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ بلاتے اور کہتے جاؤ ادعو لی علی، عثمان تب تک فیصلہ نہیں کرے گا جب تک علی نہیں آئیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی علی، جج علی، جسٹس علی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کی صلاحیت سے نوازا، وہ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور عثمان کیا کہتے؟ دوسرے کو کہتے اذهب فدعوا طلحة والزبیر ونفرا من اصحاب النبی، جاؤ طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، علی کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیس کو سنتے، ان شیوخ کی، بزرگوں کی رائے لیتے، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں اکثر ایسا ہوتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر فیصلہ آتا، وہ دو بندے جب آئے تھے تو لڑے ہوئے تھے، جب جاتے تو آپس میں شیر و شکر ہوتے، پیار محبت کرنے والے ہوتے، ان کی صلح ہو چکی ہوتی، لڑائی ختم ہو چکی ہوتی۔ یہ برکتیں تھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کی۔ محترم ساتھیو، یہ محبتیں، ان کا بڑا خوبصورت نظارہ اس وقت نظر آتے جب محاصرہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، باغیوں نے محاصرہ کیا میرے عثمان کا مدینہ منورہ میں، کہتے ہیں آپ معزول ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں خلافت سے، لیکن سیدنا عثمان فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے عثمان، اللہ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور وہ نہیں اتارنی، اور اشارہ یہی تھا کہ رب تمہیں خلافت دے گا، لوگ جو ہے نا اس قمیص کو، اس خلافت کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے استعفیٰ یا وہ خلافت سے دستبرداری، یہ اعلان آپ نے نہیں کرنا۔ بہرحال ان لوگوں نے محاصرہ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی دوران محاصرہ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جناب حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا کہ غور تو کریں، دیکھیں تو صحیح سیدنا حسن کی اور جناب عثمان کی آپس میں کیا بات ہوتی ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین فَأْمُرْنِي بِأَمْرِكَ، آپ آرڈر دیں، آپ آرڈر دیں، آرڈر جاری کریں، دیکھیں ہم ان باغیوں کو بھگاتے کیسے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اجلس یبن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے بیٹھ جاؤ۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جناب حسن کو، میرے بھائی کے بیٹے۔ بھائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی کو۔ اے میرے بھتیجے بیٹھ جاؤ، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، بیٹھ جاؤ، تشریف رکھو۔ اے خلیفۃ المسلمین آرڈر جاری کیجئے۔ فرمایا نہیں، اے میرے بھتیجے، لا حاجت علی فی الدنیا والقتل، نہ میں عثمان دنیا کا طلبگار ہوں، نہ میں عثمان ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں،
حتی یاتی اللہ بامری، میں رب کے امر کا انتظار کر رہا ہوں اور میں عثمان مدینے کی گلیوں میں خون نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کے فیصلے کا انتظار ہے۔ اس کے بعد سیدنا حسنین کریمین کو پیارے علی المرتضیٰ، دوسری روایت پہ غور کرنا، فرماتے ہیں اے میرے حسن، اے میرے حسین، میرے بیٹو، ایک کام کرو، اذهبا بسیفکما، اپنی تلواریں لے آؤ، تلواریں اٹھاؤ۔ فرمایا حتی تقوما علی باب عثمان، جا کر سیدنا عثمان بن عفان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا۔ لا يدخلن احد، کوئی بندہ عثمان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے، کسی کو جانے نہیں دینا اندر۔ سیدنا حسنین کریمین کو جب سیدنا علی روانہ کرتی ہیں تو جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو، سیدنا طلحہ نے اپنے بیٹے کو، دیگر صحابہ کرام نے اپنے اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر میرے نبی کے صحابہ پہرا دے رہے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان کے دروازے پر علی کے بیٹے پہرا دے رہے ہیں، سیدنا عثمان کے دروازے پر، حتیٰ کہ خود سیدنا علی المرتضیٰ کئی بار جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آتے، حالات دیکھتے، پہرا دیتے۔ ایک بار جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محل کی چھت پر چڑھتے ہیں، آپ سوال کرتے ہیں لوگوں کیا تمہارے اندر اللہ کے پیغمبر کے داماد سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں کہ نہیں؟ آواز آئی کہ وہ تو موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا علی کو پتہ چلا سیدنا عثمان بن عفان مجھے یاد کر رہی ہیں، میرے پیارے علی المرتضیٰ نے پتہ کروایا، جاؤ میرے حسن و حسین پتہ کر کے آؤ، آپ کے خالو عثمان مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان فرماتے ہیں اے علی، کافی دن ہو گئے، میرے پورے گھرانے والے لوگ پیاسے ہیں، پانی کا کوئی انتظام نہیں، یہ لوگ اندر پانی آنے بھی نہیں دیتے، ہمیں باہر سے پانی پینے بھی نہیں دیتے، ہمارے پانی کا کوئی انتظام کیجئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ آئے، ان باغیوں سے خطاب کیا، فرمانے لگے ظالموں تمہیں کیا علم نہیں، یہ وہ عثمان ہے جو پیغمبر کا داماد عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے جو نبی کا ذوالنورین عثمان ہے، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے پیاسے مسلمانوں کے لیے بئر روما کو خرید کر وقف کیا، یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کی، یہ وہ عثمان ہے جنہیں میرے پیغمبر نے کئی بار جنت کی خوشخبری اور بشارت عطا فرمائی۔ عثمان کا پانی چھوڑ دو، پانی پینے دو پیارے عثمان کو، لیکن ان باغیوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سن کر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے علی کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں نے پھر بھی میرے عثمان کا پانی نہیں کھولا، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے حسنین کریمین جاؤ پانی کی 3 مشکیں اٹھاؤ، اپنے خالو عثمان کو پہنچا کے آؤ۔ حضرات گرامی پانی کی 3 مشکیں لے کر علی کے بیٹے عثمان کے دروازے پر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے، لیکن ظالموں نے سیدنا علی کے بیٹوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا، بلکہ ایک بار تو زخمی کر دیا، لڑائی ہو گئی پانی پر، حتیٰ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، انہیں کسی بندے نے اٹھا کے گھر پہنچایا۔ یہ محبتیں ہیں جناب علی کی، جناب علی کی اولاد کی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حتیٰ کہ آخری دن جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس دن بھی حسن و حسین عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہی ہیں۔ اتنے میں یہ باغی چھت کی جانب سے کودے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ خبر مدینے کے اندر پھیل گئی، سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، آ کر اپنے بیٹوں کو ڈانٹا جناب علی المرتضیٰ نے، اور کس حد تک ڈانٹا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انصاب الاشراف کتاب کا نام ہے، اور صفحہ نمبر 70 جلد نمبر 5، حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھپڑ بھی مارا
کہ تم یہاں موجود تھے، پھر عثمان کیسے شہید ہو گئے؟ سیدنا حسین کو ڈانٹا، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ کو برا بھلا کہا، جناب طلحہ کے بیٹے محمد بن طلحہ ان کو ڈانٹا سیدنا علی نے۔ پھر اس کے بعد جناب عثمان کے پاس تشریف لے گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرط غم کی وجہ سے پیارے علی المرتضیٰ روتے روتے گر پڑے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ڈر تھا، اتنے غمگین سیدنا علی، ہمیں خطرہ پڑ گیا کہ کہیں پیارے علی بھی فوت ہی نہ ہو جائیں، اس قدر دکھی ہیں۔ محترم ساتھیوں، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ باغی جنازہ نہیں اٹھانے دے رہے سیدنا عثمان کا۔ سیدنا علی ہیں، جناب طلحہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت ہیں، سیدنا حسن ہے، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے جناب عثمان کے جسم کو اٹھایا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا ہے، اور سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سمیت سیدنا عثمان کی تدفین کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے علی کے نکاح اور شادی سے لے کر جناب عثمان کی وفات تک علی اور عثمان رحماء بینہم کی تصویر ہیں، پیار اور محبت کی تصویر ہیں۔ ان کے اندر نفرتیں، قدورتیں اور دوریاں نہیں تھیں بلکہ محبتیں تھیں۔ اللہ مالک کائنات سے دعا ہے کہ خالق کائنات صحابہ کرام کی محبتیں اور پیار ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔